خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور پرویز ہارون صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ میڈم جو کہہ رہی ہے کہ اس حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نجی اداروں کے اندر ایک پولیس کا آنا، اور ایسا لگتا ہے کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اگر ان کو یہ دیکھتے ہیں تو ان کے جیسے کوئی جرم ہو رہا ہے. دیکھیں میری بہن نے ابھی بہت اچھی بات کری میڈم نے کہ ایس او پیز پر جتنا عمل وہ ہماری صوبائی حکومت بھی ہو یا وفاقی حکومت ہو، اس بات کو وہ میڈیا تک تسلیم کر چکی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ جتنی زیادہ ایس او پیز کے اوپر عمل تعلیمی اداروں میں کیا گیا ہے، اتنا ایس او پیز پر عمل کسی اور ادارے کسی اور انسٹیٹیوٹ کے اندر نہیں کیا گیا، کہ بہت اچھی ایس او پیز کے ساتھ ہم تعلیمی ادارے چلا سکتے ہیں. دوسری بات کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت سنجیدہ ہوتی اس مسئلے کے اوپر تو سندھ بینک سے بھی ہمیں بلا سودی قرضے دیے جا سکتے تھے. اگر سنجیدہ ہوتی اس وقت 25-25 ہزار کی شیشم کی ڈیسکیں خریدنے کے لیے بجٹ اگر نکالا جا سکتا تھا، الگ کیا جا سکتا تھا، تو نجی تعلیمی اداروں کو جو آپ کے پارٹنر ہیں 70% سے زائد بوجھ جو آرٹیکل 25(1) کے تحت حکومت کا ہے 5 سال سے 16 سال تک کے بچے کو تعلیم دینے کا، اس کے اندر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی انویسٹمنٹ کے تحت، گورنمنٹ کے پارٹنر ہیں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے. تعلیم کا اس وقت یہ حال ہے، اگر دیکھا جائے تو سب سے پسماندہ ترین صوبہ بلوچستان ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں سب سے پسماندہ ترین صوبہ صوبہ سندھ ہے. اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہمیں بات مینیفیسٹو تھی ہماری تنظیم پیپلز پارٹی کا کہ جی ہم لاڑکانہ کو پیرس بنائیں گے، مگر ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا صوبہ سندھ موئندے بننے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر میں کہتا ہوں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بالکل اسی پہ بات کریں گے. جمیل پراشا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ تاجر برادری کے حوالے سے اگر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور جو پالیسی بنائی جا رہی ہے حکومت سندھ کی جانب سے، ہم وفاق کی بات نہیں کریں، اگر ہم ادھر کراچی کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ کیا بغیر آپ کو بلائے ہوئے یا بغیر آپ سے مشورہ کیے ہوئے جس طرح کے احکامات جاری کیے جاتے اس سے آپ کتنے متفق ہیں کہ کیا اگر اس میں اگر آپ کو شامل کرتے تو بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کام ہو سکتا تھا؟ لیکن سب سے پہلے تو میڈم نے کہا کہ ہمیں صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کا ٹائم مل رہا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹائم ہمارے لیے ناکافی ہے، ہم نے تو یہ کہا کہ اس ٹائم کی درستگی کر لی جائے. صبح 6 بجے کے بجائے 10 بجے کا ٹائم دے دیں، ہمیں 10 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم کر دیں. ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ 10 بجے سے 10 بجے تک. ہم نے بار بار یہ بھی کہا کہ سی ایم صاحب جیسے پہلے ہمیں بلا رہے تھے، پچھلے کووڈ میں ہمیں بلا کے بات چیت کی گئی 2-4 مرتبہ، اسی طرح تاجروں سے مشاورت کی جائے، تاجروں کو آن بورڈ لیا جائے، منسٹرز کو بٹھا دیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ہم تاجروں کے مشورے لیے جائیں، ان سے بات چیت کر کے آگے کا لائے عمل طے کیا جائے. یہاں تو اچانک یہ ہوتا ہے، ہم رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے جی ہفتے کی چھٹی کا اعلان ہے، ہفتہ اور اتوار، اچانک آ گیا کل جمعے کی چھٹی ہوگی. رات کو 12 بجے آرڈیننس نکل گیا کہ بھائی جمعے کو چھٹی ہوگی. اب پولیس ڈنڈے مارتی پھر رہی ہے. جو صبح جو لوگ رات کو 12 بجے سو گئے، 12 سے پہلے سو گئے، وہ تو صبح جا کے اس نے اپنی دکان کھول لینی ہے. اس نے اپنی دکان کھولنی ہے تو پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہے، وہ اس کو اوپر FIR لانچ بھی ہو رہی ہے. تو جمعرات کو جلدی سوتا کیوں ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن رات کو اس اعلان ہو گیا کہ 12-12:30 بجے آرڈیننس نکلی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے اگر کوئی آرڈیننس نکالنے بات چیت کر کے پہلے نکالیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بتائیں کون سا طریقہ کار ہے. کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سوراج ہاسپٹل بنس روڈ کے اوپر ہے کراچی میں، بنس روڈ پہ سوراج ہاسپٹل ہے، اس کے سامنے میڈیکل اسٹور ہے. اس نے ساتھ میں جنرل اسٹور کا سامان اس لیے رکھ لیا ہے کہ جو ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں، ہاسپٹل میں لوگ جو اس کے مریض کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بسکٹ بھی چاہیے، چپس بھی چاہیے، کولڈ ڈرنک بھی چاہیے. اگر وہ یہ سامان رکھ رہا ہے، وہی حال کیا پولیس نے کہ اس کو لے جا کے اور کالر پکڑ کے اور گاڑی میں ڈال کے اور اس کو جو ہے نا FIR لانچ کر دی اس پہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ہاسپٹل کے سامنے بھی میڈیکل اور جنرل اسٹور نہیں چلنے دیں گے؟ کیا ہم اس دور کے اندر آ گئے ہیں؟ کیا وہ دور جاہلیت ہمیں نظر آنے لگا ہے یہاں سندھ میں بیٹھ کے کہ آپ پولیس کا ڈنڈا چلا رہے ہیں؟ ہر وقت پولیس نے تاجر جو اس کراچی کے اندر، صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، 67% ریونیو دینے والا شہر یہ، اور وہ تاجر جو ریونیو دیتے ہیں تو ملک چلتا ہے. اس تاجر کی حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ اس کو کالر سے پکڑ کے اور گاڑیوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور بے یار و مددگار لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. پولیس کو بے انتہا چھوٹ دے دی گئی ہے. بہت سارے علاقے ایسے اب بھی دکھا دوں گا آپ کو جو شٹر بند کر کے جہاں پیسے لے کے اور کام کیے جاتے ہیں.
کام جاری رکھوائے جاتے ہیں. یہ ساری اتنی زبردست میں نے کبھی اب ہم نے اپنی لائف کے اندر پولیس کی اتنی زبردست اجارہ داری کبھی نہیں دیکھی تھی. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کراچی کو تو سندھ کو پورے کراچی کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. جو دل چاہے جب دل چاہے اس کے اوپر آپ اپنا فیصلہ مسلط کر دیں. یہ کوئی بادشاہی دور نہیں ہے اب کہ آپ نے اپنا کوئی فیصلہ سنایا اور اس کو چھوڑ دیا. یہ اس وقت دور وہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے. پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں, آپ لوگ کم از کم ان سے مشاورت بھی نہیں کر سکتے. یہ کون سا طریقہ کار آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے, ایک بات اور بتا دوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ملک کی معیشت ہاتھ سے نکل جائے, جس ملک کی معیشت بے قابو ہو جائے, جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے ملک کی معیشت کا کیا حال ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے سب. اور جو ملک اس کو تاجر دیوار سے لگتا جا رہا ہے, ملک کو بچانے کے لیے اس کی معیشت کو بچایا جاتا ہے. کووڈ ابھی سے نہیں ہے, ہمیں تو یہ پہلے سے پتا ہے. ابھی یہ بات پچھلے سال بتا دی گئی ہے کہ پتہ نہیں 2 سال رہے گا, 3 سال رہے گا, 5 سال رہے گا, 10 سال رہے گا, کب تک چلے گا. یہ گورنمنٹ کے اعلانات ہیں. تو اس کی منصوبہ بندی پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ سیزن شروع ہونے سے پہلے 8 مہینے تک کاروبار چلتے رہے, کھلے رہے. وہ جب سیزن کا ٹائم آیا لوگوں نے اپنی جائیدادیں رکھوا کے, گروی رکھوا کے لوگوں نے اپنے مال حاصل کرے کہ عید کا سیزن آئے گا, ہم اس میں اپنے مال فروخت کریں گے. جو عید کی تیاری کری, سب سے بڑا مسلمانوں کا سیزن ہے, یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا تہوار ہے عید کا ٹائم. تو اس وقت جو مالوں کی تیاری تھی وہ رکھے رہ گئے. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کو نقصان ہوئے, تو وہ نقصان کون پورا کرے گا؟ اب وہ عید کے بعد جو ہے گھاگ ہی نہیں ہے مارکیٹوں کے اندر. ایس او پیز پہ عمل آپ چل کے دیکھ لیں, ایس او پیز پہ ہم کس طرح عمل کروا رہے ہیں لوگوں کو. ہم ایک بندے کے ایک دکان کے اندر ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن کیا صرف ایس او پیز کے نام پر اچانک آپ نے 8 بجے کا اعلان کر دیا؟ 8 بجے تو لوگ گھر نہیں پہنچ سکتے اپنے گھر. جب دکانیں بند کریں گے تو 8 بجے گھر اتنا رش ہوتا ہے چاروں طرف, تو گھر نہیں پہنچ سکتے. اب 6 بجے کا آ گیا. تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے لوگ سروائیو کریں گے, کس طرح سے لوگ اپنے کاروبار چلا سکیں گے؟ کیا کہ لوگ کووڈ سے کم مریں گے, بھوک سے زیادہ مرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میڈم, آپ کی طرف آتا ہوں. مشاورت کے حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھائے گئے, منصوبہ بندی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی, یرغمال بنا دیا گیا ہے. اس حوالے سے مختصراً آپ ذرا سا جمیل پراچا صاحب کو ذرا سا ڈسکس کریں. پراچا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی, تو پراچا صاحب اپنے الفاظ میں اپنی بات میں اس چیز کو ایڈمٹ کر چکے ہیں. جب کووڈ آیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کے تمام صوبوں میں سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے ہی اس پر اقدامات اٹھائے, اور اپنی چاہے وہ ٹرانسپورٹ برادری ہو, چاہے کاروباری جتنے بھی ادارے ہوں, ان تمام لوگوں کو 1 پیج پہ لیا اور ان سے مشاورت کی, اور مشاورت کرنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کیا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیں وہی چیز ہے کہ کووڈ چل رہا ہے, اب ہر روز میرا بھائی کہے گا کہ جی بلا کے مشاورت کر کے روز کے روز, دیکھیں ایس او پیز وہی ہیں. میرے بھائی نے بالکل کہا, میں بھی اسی شہر میں ہوں, میں کوئی پٹی لگا کے باہر نہیں گھوم رہی ہوں, یا آپ پٹی لگا کے نہیں گھوم رہے, میرا کیمرہ مین نہیں گھوم رہا ہے, یا پرویز بھائی یا پراچا بھائی نہیں گھوم رہے, کہ ہم بھی اسی شہر میں باہر جاتے ہیں, کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں ہے. ایون کہ اگر دکاندار بیٹھا ہوا ہے, پولیس کی موبائل آ رہی ہے, بلیو می, میں گئی ہوں اس دن, مجھے ٹائل مارکیٹس میں گئی ہوں, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پولیس موبائل آئی ہے تو ایک دوسرے کو پولیس موبائل آ گئی ہے, فوراً ماسک یہاں رکھا ہوا, یہاں رکھا, ہم نے ماسک لگا لی. او بھائی پولیس کو دیکھ کے ہم کیوں لگائیں؟ ہم اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کریں, ہم اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کریں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, دیکھیں میں نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے پلیز میری بات پراچا بھائی پوری ہونے دیجیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ یا اپنے گھر کا کوئی بھی سربراہ اپنے گھروں کے چراغ کو بجھاتا نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کسی صورت میں یہ نہیں چاہے گی کہ جو اکانومی جس سے سندھ سے ہی اگر پورا ملک چل رہا ہے تو اپنی اکانومی کو خراب نہیں کرے گی. اکانومی کے حساب سے دیکھ لیں تو 7.6 تک جی پی جی جو ہے نا اپنا سندھ گورنمنٹ کی گئی ہے. زیادہ جو ہے نا ریونیو جنریٹ ہونے کے علاوہ, یا اس وقت کووڈ کے اندر بھی جو ہے نا سندھ گورنمنٹ جو ہے نا زیادہ بہتری کی طرف جا رہی تھی اور جا بھی رہی ہے. کسی صورت میں سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ ہم اپنی جو برادری ہے, کاروباری برادری ہے, اس سے ہم انحراف کریں ملنے سے یا ان کو پیچھے دھکیلیں. الحمدللہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے, ملا ہے,
عوام کو چاہیے کہ وہ آپ سے کوآپریٹ کریں کہ اگر آپ 8 بجے دکان کھول رہے ہیں تو آپ کے پاس ان کو پتا ہے کہ ہمیں جاننا ہے تو ٹائم سے پہلے جائیں. اگر میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں, آپ نے کہا پڑھا لکھا دور ہے, تو اگر میں پڑھی لکھی خاتون ہوں تو میں کوشش کروں کہ میں 10 بجے نہ پہنچوں, 12 بجے پہنچ جاؤں, 11 بجے پہنچ جاؤں, 1 بجے پہنچ جاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں پراچا بھائی, اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس چیز سے ہمیں ختم کرے, اس کو نیست و نابود کرے, اس بیماری کو, تاکہ ہم کھلے عام طریقے سے جس طرح سے پہلے کووڈ سے پہلے ہماری چہل پہل چل رہی تھی, ہم اسی کی طرف جائیں. پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ گرمی کے اندر کوئی خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں. میں نے خواتین کو کل بھی روڈ کے اوپر بے ہوش ہوتے دیکھا ہے, جو دھوپ اور گرمی میں نکل آئی ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. جمیل بھائی ایک میری بات سنیں, 1 یا 2 آدمی کی ہم بات نہ کریں. میں میڈم کی طرف آتا ہوں کہ 13 ماہ ہو گئے. میرا ایک سوال میڈم آپ کی طرف ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اسی حوالے سے کہا منصوبہ بندی, یرغمال اور جو ہے کیا کہتے ہیں مشاورت, اس حوالے سے 13 سے 14 مہینے میں تاجر برادری کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے, نجی تعلیمی ادارے کے لوگ بیٹھے ہوئے, مختلف شعبہ زندگی کے لوگ بیٹھے ہوئے جو متاثر ہوئے, کتنی ایسی میٹنگیں ہو گئی ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کم سے کم 13 مہینے میں, اگر 1 مہینے کے اندر بھی, اگر 1 مہینے میں بلوا کے, چاہے ہالس والے ہیں, چاہے جتنے بھی دیگر برادری کے لوگ ہیں جو متاثر ہو, ان کو بلوا کے اگر 1 مہینے کے اندر اگر وہ اپنے اجلاس کر سکتے تو ان سب کو بھی ایک اجلاس بلا کے ان سے بھی رائے لے کے کام کیا جاتا تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, جتنی بھی ان کی کاروباری لوگ ہیں, جتنی بھی یونینز ہیں, تمام کے تمام لوگ جو ہے نا منسٹر سے بھی ملے ہیں, اور جس طرح سے ایک منسٹر نے یا ایک سی ایم صاحب نے جو آرڈر کر دیا اس پر ہی عمل نہیں ہوا. تمام کے تمام لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, اور بات چیت کرنے کے بعد, ٹیبل ٹاک کے بعد ہی اس پر عمل آیا ہے. دیکھیں, تاجر برادری سے پوچھا گیا تو انہوں نے جیسے چھٹی کا کہا تھا, جی سیٹرڈے کا ہو. پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی سیٹرڈے سنڈے کا تھا چھٹی ہوگی, جس طرح میرے بھائی نے کہا راتوں رات. تو انہوں نے کہا کہ سیٹرڈے سنڈے لگاتار 2 دن مارکیٹ بند ہوگی تو بہت بڑا لاس ہوگا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک جی فرائیڈے کو کر دیا جائے. دیکھیں کہا ان لوگوں نے, پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی فرائیڈے کو چھٹی کر دی جائے, سیٹرڈے کو کھول دیا جائے, پھر سنڈے کو کر دی جائے. تو مجھے بتائیں نا کہ تاجر برادری ہو یا کوئی بھی یونین ہو, یونین بھی جب تک دیکھیں یونین کے اندر جب تک خود سے ایکا نہیں ہوگا, اپنے پہلے سے پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے. ایک یونین والا کہے گا کہ جی ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے, دوسرا کہے گا جی اس نے غلط کہا, تو پھر اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی مشاورت ہوئی نہیں ہے. اچھا, جو لاسٹ ایئر کھلنے کے لیے کاروبار ہم نے بات چیتیں کی ہیں, وہاں میٹنگ ہوئی ہے, اس کے علاوہ ہم لاسٹ ایئر کے بعد ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. کووڈ 1 آیا, 2 آیا, اب 3 آیا ہے, یہ تیسری لہر جو آئی ہے, تیسری لہر میں یا دوسری لہر میں ہم سے کون سی مشاورت ہوئی ہے؟ کوئی منسٹر فون نہیں اٹھاتا. جب کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے مستقل فون کیے جاتے ہیں, کوئی فون تک نہیں اٹھاتا. مشاورت تو بہت دور کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے اگر کوئی پالیسی بنائی ہے تو یہ ہمارا حق ہے. ہم انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. 17 قسم کے ٹیکسز وصول کرتی ہے گورنمنٹ, صوبائی بھی اور وفاقی بھی. تو وہ ٹیکسز جو ہے وصول کرنے کے بعد ہمارا اتنا بھی استحقاق نہیں کہ ہم سے بیٹھ کے 2 باتیں کر لی جائیں. اور پھر کووڈ کی وجہ سے آپ نے جو چیز پابندی عائد کر رہے ہیں, لوگ گھر پہ, جن لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. لاسٹ ایئر کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں, 40% دکانیں جو رینٹ پہ تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں دکانیں. ان کے لوگ یا تو ملازمت کر رہے ہیں یا ملازمتیں ڈھونڈ رہے ہیں, پریشان ہیں. اور اب پھر وہ پوزیشن نکل رہی ہے. جو سیزن برباد ہو گیا, خراب ہو گیا, اس میں یہی پوزیشن نکل. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کوئی ایسا پیکیج نکال دیں, جو ریلیف پیکیج نکال دیں, ہمیں 2 مہینے گھر پہ بٹھا دیں, کوئی بات نہیں ہے. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ جو یہ کیا جا رہا ہے نا, یہ جو ٹائمنگ کا مسئلہ کیا جا رہا ہے, یہ جو گھر بٹھانے کی بات کی جا رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ کرفیو لگا دیں. آپ کرفیو لگا کے 5 دن 10 دن 15 دن ہمیں بولیں جی ہم اتنے دن کاروبار بند کرنا چاہتے ہیں. اس آنکھ مچولی سے اچھا یہ ہے کہ 5-10 دن ہم
घर बैठ जाएं। लेकिन जमील भाई उसके ऊपर तो ये है कि इनको खुद नहीं पता कि आज जो है 5% है, कल आने वाले दिनों में 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नहीं, 5% अच्छा, परवेज हारून साहब की तरफ आता हूँ। आपका सवाल मैं बिल्कुल मैडम से भी कहूँगा और ब्रेक का भी मुझे इशारा हो रहा। परवेज हारून साहब, आपकी तरफ ये सवाल छोड़ता हुआ जा रहा हूँ कि निजी तालीमी इदारे इस वक्त जो चल रहे हैं, आप समझते हैं मुतासिर है या नहीं है? ठीक है, नंबर एक। दूसरा ये है कि आपके यहाँ तो एडमिशन भी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, अब तो एडमिशन भी आ रहे होंगे, सब कुछ हो रहे होंगे। क्या आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ इस हवाले से परेशानी में है? और इस पे आपसे बाद में जवाब लेता हूँ, क्योंकि मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक का। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।